اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ مائدہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہر مسلمان سچے دل سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں خدا کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ ہر مسلمان اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں شامل کیا اور اسلام کی نعمت اس کو عطا کی۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اپنے بندوں پر اپنا سب سے بڑا انعام قرار دیتا ہے، جیسا کہ یہ سورۃ مائدہ میں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ تمہارے لیے اس بات کو پسند کیا کہ تمہارا دین اسلام ہو، یعنی دین اسلام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جو اس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند کیا۔ یہ احسان جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمایا ہے، اس کا حق ادا کرنا اب ہم پر فرض ہے، آپ سب پر فرض ہے، کیونکہ جو شخص کسی کے احسان کا حق ادا نہیں کرتا، احسان فراموش ہوتا ہے، اور سب سے بدتر احسان فراموشی یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے احسان کا حق بھول جائے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ خدا کا حق کس طرح ادا کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب خدا نے آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل کیا، تو اس کے اس احسان کا صحیح شکریہ یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے پیروکار بن جائیں، پورے کے پورے۔ جب خدا نے آپ کو مسلمانوں کی ملت میں شامل کیا، تو اس کی اس مہربانی کا حق آپ اسی طرح ادا کر سکتے ہیں کہ آپ پورے مسلمان بنیں، ادھورے مسلمان نہ بنیں، مکمل پورے کے پورے دین میں شامل ہو جاؤ، اسلام میں شامل ہو جاؤ۔ اس کے سوا خدا کے اس احسان عظیم کا حق آپ اور کسی طرح بھی ادا نہیں کر سکتے، اور یہ حق اگر آپ نے ادا نہ کیا تو جتنا بڑا خدا کا احسان ہے، اتنا ہی بڑا اس کی احسان فراموشی کا وبال ہوگا۔ اور یہ بات آپ کو بالکل سوچنی چاہیے کہ کیا ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوئے ہیں؟ اگر پورے کے پورے داخل نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، ورنہ خدا ہم سب کو اس وبال عظیم میں مبتلا کر دے گا۔ جو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبال سے بچائے، آمین۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ آدمی پورا مسلمان کس طرح بن سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بہت تفصیل مانگتا ہے، مگر پھر بھی میں کچھ
تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں آپ کو وہ چیز بیان کرتا ہوں، آپ کے سامنے وہ چیز بیان کرتا ہوں جو مسلمان بننے کے لیے سب سے مقدم ہے، جس کو اس راستے کا سب سے پہلا قدم سمجھنا چاہیے کہ یہ پہلا فرسٹ سٹیپ ہے کہ ہم مسلمان کس طرح بنے، کس طرح کے مسلمان بنے۔ ذرا دماغ پر زور ڈال کر سوچئے کہ آپ مسلمان کا لفظ جو بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا انسان ماں باپ کے پیٹ سے اسلام ساتھ لے کر آتا ہے؟ کیا ایک شخص صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا ہے اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے؟ کیا مسلمان بھی اسی طرح کا مسلمان ہوتا ہے جس طرح کہ ایک برہمن کا بیٹا برہمن پیدا ہوتا ہے، اور ایک راجپوت کا بیٹا راجپوت پیدا ہوتا ہے، انگریز کا بیٹا انگریز پیدا ہوتا ہے؟ کیا مسلمان کسی نسل یا ذات یا برادری کا نام ہے؟ جس طرح ایک انگریز کسی انگریز کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے انگریز ہو جائے گا، اگر کوئی کسی پٹھان کا بیٹا ہے تو وہ پٹھان ہی پیدا ہوگا، اگر کسی سید کا بیٹا ہے تو وہ سید ہی پیدا ہوگا۔ اس وجہ سے تو وہ یہ کہلایا جائے گا کہ انگریز کا بیٹا ہے، وہ برہمن کا بیٹا ہے، وہ کسی پٹھان کا بیٹا ہے، وہ کسی سید کا بیٹا ہے۔ مگر کیا اسی طرح ایک مسلمان اسی وجہ سے وہ مسلمان ہو کہ وہ مسلمان نامی قوم میں پیدا ہوا ہے؟ یہ سوال ہے، اس سوال کو سمجھنا ہے۔ آپ سب اس کا یہی جواب دیں گے کہ نہیں صاحب، ایسی بات نہیں ہے، مسلمان اس کو نہیں کہتے، مسلمان نسل کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اسلام لانے سے مسلمان بنتا ہے، اور اگر وہ اسلام کو چھوڑ دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ایک شخص خواہ برہمن ہو، راجپوت ہو، انگریز ہو، پنجابی ہو، حبشی ہو، جب اس نے اسلام قبول کیا تو وہ مسلمانوں میں شامل ہو جائے گا، اور دوسرا شخص جو مسلمان کے گھر میں بھی پیدا ہوا ہے، اسلام کی پیروی اس نے چھوڑ دی تو وہ مسلمانوں کی اس جماعت سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ سید کا بیٹا ہو یا کسی پٹھان کا بیٹا ہو۔ کیوں؟ اچھا، اب آپ خود ہی اس کا جواب دیں گے۔ بات یہ تو معلوم ہو گئی کہ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی مسلمان ہونے کی نعمت، جو آپ سب کو ہمیں حاصل ہے۔ یہ کوئی نسلی چیز نہیں ہے کہ ماں باپ سے وراثت میں یہ خود بخود آپ کو حاصل ہو جائے اور خود بخود تمام عمر آپ کے ساتھ یہ لگی رہے، خواہ آپ اس کی پرواہ کریں یا نہ کریں، بلکہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے خود آپ کی کوشش شرط ہے۔ اگر آپ کو کوشش کر کے اسے حاصل کریں تو یہ آپ کو مل سکتی ہے، اگر آپ اس کی پرواہ نہیں کریں گے تو یہ آپ سے چھن بھی سکتی ہے۔ اسلام لانے سے آدمی مسلمان بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام لانے کا یہ مطلب ہے کہ جو آدمی بس زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں یا مسلمان بن گیا ہوں وہ مسلمان ہے؟ یا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک برہمن پجاری بغیر سوچے سمجھے اپنے منتر پڑھتا رہتا ہے، اور اسی طرح ایک شخص جو عربی کے چند جملے پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، بغیر سمجھے بوجھے وہ اپنی زبان سے ادا کر دے، بس وہ مسلمان ہو گیا؟ آپ خود بتائیے کہ اس سوال کا جواب آپ کیا دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو آدمی جان بوجھ کر، سمجھ کر، دل سے قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ جو ایسا کرے وہ مسلمان ہے، اور جو ایسا نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب یہ بات تو کھل کر
واضح ہو گئی کہ اسلام پہلے علم کا نام ہے اور علم کے بعد عمل کا نام ہے۔ ایک شخص علم کے بغیر برہمن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ برہمن کے گھر پیدا ہوا، کسی ہندو کے گھر پیدا ہوا، کسی سکھ کے گھر پیدا ہوا۔ ایک شخص علم کے بغیر کسی بھی نسل سے ہو سکتا ہے، یہودی ہو سکتا ہے، عیسائی ہو سکتا ہے، ہندو ہو سکتا ہے، سکھ ہو سکتا ہے، اور جب وہ جان کر اور سمجھ کر ایمان ہی نہیں لایا تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جہالت کے ساتھ مسلمان ہونا اور مسلمان رہنا غیر ممکن ہے، ناممکن ہے۔ ہر شخص جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے اور جس کا نام مسلمانوں کا سا ہے، جو مسلمانوں جیسے کپڑے پہنتا ہے اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں، بلکہ مسلمان در حقیقت صرف وہ شخص ہے جو اسلام کو جانتا ہو، جان بوجھ کر اس کو مانتا ہو، یعنی جاننا اور پھر اس پہ عمل کرنا، اس کو ماننا، وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصلی جو فرق نام کا نہیں ہوتا کہ اس کا نام جی رام پرشاد ہے، اس کا نام کرتار سنگھ ہے، میرا نام عبداللہ ہے، میں مسلمان ہوں اور وہ نہیں ہے، یا وہ دھوتی پہنتا ہے میں پاجامہ پہنتا ہوں۔ اصل فرق لباس کا نہیں ہے، نہ ناموں کا ہے، اصلی فرق ان دونوں کے درمیان علم کا ہے۔ وہ کافر اس لیے ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ خداوند عالم کا اس سے اور اس کا خداوند قدوس سے کیا تعلق ہے، اور خالق کی مرضی کے بغیر یا وہ مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کا راستہ کیا ہے۔ اگر یہی حال ایک مسلمان کے بچے کا بھی ہو تو بتاؤ کہ اس میں اور ایک کافر کے بچے میں کیا فرق ہوگا؟ پھر ہم کیا تمیز کریں گے کہ وہ مسلمان کا بچہ ہے اور وہ کافر کا بچہ ہے؟ مسلمان کا بچہ یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور وہ کافر اسی لیے ہے کہ وہ مسلمان کے گھر، وہ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا کان لگا کر سنیں اور ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں۔ آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت جس پر آپ شکر اور احسان مندی کا اظہار کرتے ہیں، اس کا حاصل ہونا اور حاصل نہ ہونا دونوں باتیں علم پر موقوف ہیں۔ بغیر علم کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر علم نہ ہو تو یہ نعمت آدمی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ علم کے بغیر اس نعمت کا حاصل ہونا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، اور اگر تھوڑی بہت حاصل ہو بھی جائے تو جہالت کی بنا پر ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ عظیم نعمت اس کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ حالانکہ در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے۔ جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے، تو پھر نہ وہ مسلمان ہے اور نہ وہ کافر ہے۔ اسلام اور شرک میں کیا امتیاز ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ تو اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک شخص اندھیرے میں ایک پگڈنڈی پر چل رہا ہے اور وہ چلتا جا رہا ہے، ایک سیدھی لکیر سمجھ کر چلتے چلتے، خواہ اس کے قدم کسی طرف سے کسی راستے کی طرف مڑ جائیں اور اس کو خبر بھی نہ ہو کہ میں سیدھی راہ سے ہٹ گیا ہوں یا سیدھی راہ پہ چل رہا ہوں۔ اگر راستے میں اگر کوئی اس طرح کا دجال، کوئی اس کا فراڈی مل جائے اور اس سے کہے ارے میاں تم کہاں جا رہے ہو، راستہ آپ راستہ بھول گئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہوں اور آپ کو اپنی منزل تک پہنچاتا ہوں، تو پھر تو وہ بیچارہ مسافر بھٹک گیا اور وہ اپنا ہاتھ اس دجال کے ہاتھ میں دے دے گا اور وہ اس کو بھٹکا کر کہیں سے کہیں لے جائے گا۔
یہ خطرات اس شخص کو اسی لیے تو پیش آتے ہیں کہ اس کے پاس خود کوئی روشنی نہیں ہے۔ علم ایک روشنی ہے، اس کے بغیر انسان ایسے ہے جیسے وہ ظلمات میں ڈوبا ہوا ہے، اندھیرے میں ہے، اس کو کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی، جو چیز بس اس کو نظر آ گئی وہ اس کو سمجھ کے اس کے پیچھے چل پڑے گا، کوئی اس کی وہ صحیح راستہ نہیں اس کو وہ مل سکے گا، نہ وہ صحیح راستے پہ چل سکے گا۔ بس اسی پر قیاس کر لیجئے کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ کوئی ہے تو یہی ہے کہ وہ اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہے، یہ نہ جانتا ہو کہ قرآن کیا سکھاتا ہے، قرآن میں کیا احکامات نازل ہوئے ہیں، قرآن نے جو ہمیں یہ زندگی کا وہ سارا طریقہ بتایا ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو، تو اور نہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہدایت دے گئے ہیں، اس جہالت کی وجہ سے وہ خود بھی بھٹک سکتا ہے اور دوسرے دجال بھی اس کو بھٹکا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس علم کی روشنی ہوگی، علم ہوگا، تو وہ زندگی کے ہر قدم پر اسلام کے سیدھے راستے کو دیکھے گا، ہر قدم پر کفر اور شرک، گمراہی، فسق و فجور کے جو ٹیڑھے راستے ہیں جو اس کے سامنے آئیں گے، اس کے درمیان آئیں گے، تو وہ ان کو پہچان کر اس سے نکل سکتا ہے۔ اگر نہیں اس کے پاس علم نہیں ہے تو پھر اس کو کوئی بھی بھٹکا لے، تو پھر وہ کہیں بھی چلا جائے، تو پھر یہ آدمی بھٹک جائے گا۔ ایسے بھٹکے ہوئے آدمی کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ سامعین، یہ علم جس کی ضرورت میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، اس پر تمہارے اور تمہارے اولاد کے مسلمان ہونے اور مسلمان رہنے کا انحصار ہے۔ علم کے بغیر نہ تو ہم مسلمان رہ سکتے ہیں اور نہ ہماری اولاد مسلمان رہ سکتی ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس سے ہم بے پرواہی کریں۔ ہم اپنی کھیتی باڑی کے کام میں کبھی غفلت نہیں کرتے، اپنی زراعت کو وقت پر پانی دیتے ہیں تاکہ ہم اس کا صحیح پھل حاصل کر سکیں، اپنی فصلوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے مویشیوں کو ٹائم پر چارہ ڈالتے ہیں اور ان کی جان تاکہ ضائع نہ ہو، ہمیں ان کی جان کتنی عزیز ہوتی ہے۔ پھر یہ بات سمجھاؤ مجھے کہ اس علم کے حاصل کرنے میں ہم اسلام کے علم میں کیا مجبوری ہے کہ ہم اس کو حاصل نہیں کرتے؟ زندگی کے ہر فیلڈ میں ہر چیز کے لیے ہم اتنی تگ و دو کرتے ہیں، اپنی تمام محنتیں، تمام قوتیں صرف کر دیتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ ہم دنیا کے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے ایسے لگ گئے ہیں کہ ہم اسلام سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، یہ ہم تو برائے نام کے مسلمان ہیں۔ ہمیں اسلام اور ایمان اور مسلمان کی حیثیت سے بھی ہمیں اس پر کچھ ٹائم دینا چاہیے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا بس 24 گھنٹے مولوی بن جائیں اور بس اسلام کی کتابیں پڑھ لیں، اپنی عمر کے 10-20 سال اس پہ صرف کر دیں۔ اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میں ہر شخص رات دن کے 24 گھنٹوں میں کم از کم 1 یا 2 گھنٹے اس تعلیم کو، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے صرف کر دے، تو کم از کم اتنا علم ہر مسلمان بچے اور بوڑھے اور جوان کو حاصل ہو جائے گا کہ قرآن کس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے اور اس کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں۔ اس کا لب لباب وہ جان لے گا، اس کو علم حاصل ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو مٹانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے اس کو خوب وہ پہچان لے گا اور اس خاص طرز زندگی، اس طریقہ کار زندگی کو سے واقف ہو جائے گا اور اس کو اپنا لے گا جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ اتنے علم کے لیے بہت زیادہ وقت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اگر آپ کو ایمان عزیز ہے تو اس کے لیے 1 گھنٹہ نکالنا
یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اسلام ہر مسلمان اپنے نزدیک یہ سمجھتا ہے، اور آپ بھی ضرور ایسا سمجھتے ہی ہوں گے، کہ مسلمان کا درجہ کافر سے بہت اونچا ہے۔ مسلمان کو خدا پسند کرتا ہے اور کافر کو ناپسند کرتا ہے۔ مسلمان خدا کے ہاں بخشا جائے گا اور کافر کی بخشش نہیں ہوگی۔ مسلمان جنت میں جائے گا، کافر دوزخ میں جائے گا۔ یہ مسلمات میں سے ہے۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ مسلمان اور کافر میں اتنا فرق آخر کیوں ہے؟ کافر بھی آدم کی اولاد ہیں، مسلمان بھی آدم کی اولاد ہیں۔ کافر بھی ایسا ہی کھاتا ہے جیسے ہم کھاتے ہیں، جیسے ہم پہنتے ہیں، وہ اسی طرح مرتا ہے، اسی طرح ہم مرتے ہیں۔ اسی خدا نے اس کو بھی پیدا کیا ہے، ہمیں بھی پیدا کیا ہے۔ آخر کیوں اس کا درجہ نیچا کیا گیا ہے اور مسلمان کا کیوں درجہ اونچا کیا گیا ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہمیں تو آخرت میں جنت ملے گی اور کافر کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو کیا فرق کیا ہے، کیوں؟ تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ آدمی میں اتنا بڑا فرق صرف اس بات پر سے تو نہیں ہو سکتا نا کہ تم مسلمان ہو، تمہارا نام عبداللہ ہے، اور وہ دوسرا کرتار سنگھ ہے، کسی سکھ کے گھر پیدا ہوا ہے، تو ان ناموں سے پکارا جانا تو اسلام نہیں ہے، اور نہ یہ مسلمان کی ہے، نہ اس سے بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ یا یہ کہ تم ختنہ کرواتے ہو، وہ ختنہ نہیں کرواتے ہیں، یا یہ تم گوشت کھاتے ہو، وہ گوشت نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے، جو سب کا پروردگار ہے، سب کو رزق دیتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی پہ ظلم کر دے اور کسی کو چھوڑ دے، اور وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی مخلوقات میں اتنا فرق کر دے۔ ایسا نہیں ہے، ایک کو دوزخ میں بھیج دے اور ایک کو جنت میں بھیج دے۔ جب یہ بات نہیں ہے تو پھر غور کرو کہ اس دونوں باتوں میں فرق کیا ہے۔ اس کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ دونوں میں اصلی فرق اسلام اور کفر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسلام کے معنی ہیں کہ خدا کی فرما برداری کرنا، اور کفر کے معنی ہیں خدا کی نافرمانی کرنا۔ اب اگر کوئی بندہ فرما بردار ہے، اپنے مالک کا فرما بردار ہے، تو مالک اس سے خوش ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اپنے مالک کا نافرمان ہے تو مالک اس سے ناخوش ہوگا۔ بندے دونوں اللہ کے ہی ہیں۔ یہ جو دونوں انسان ہیں، کافر ہے یا مسلمان ہے، دونوں خدا کے بندے ہیں، مگر ایک انسان اس لیے افضل ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے مالک کا وفادار ہے، اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے، حکم کی بجا آوری کرتا ہے، اور اس کی نافرمانی اور اس کے انجام سے ڈرتا ہے۔ اور دوسرا انسان اس لیے کافر ہے یا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، اس کی فرما برداری نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان سے خدا خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس مالک کی فرما برداری کرتا ہے، اور کافر سے ناخوش اس لیے ہوتا ہے کہ کافر خدا کی نافرمانی کرتا ہے، اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دیں گے اور مسلمان کو جنت دے دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو کافر سے جدا کرنے والی دو چیزیں ہیں، ایک علم اور دوسرے عمل۔ یعنی پہلے تو اسے یہ جاننا چاہیے کہ اس کا مالک کون ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کی مرضی پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، کن کاموں سے وہ خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر جب یہ باتیں معلوم ہو جائیں گی تو دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے مالک کا غلام بن جائے، کہ آدمی اپنے آپ کو اپنے
مالک کا غلام بنا دے، جو مالک کی مرضی ہو اس پر چلے، جو اس کی مرضی ہو اس کو چھوڑ دے۔ اگر اس کا ایک کام، اس کا دل چاہتا ہے کہ ایک کام کرنے کو، مالک کہتا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، اس کے حکم کے خلاف ہے، تو اسے اپنے مالک کی بات ماننی چاہیے کہ مالک یہ کہتا ہے یہ کام نہیں کرنا تو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ مالک کی بات مان لے تو وہ اس کام کو اچھا معلوم ہوگا، وہ اچھا ہوگا۔ اور مالک کہے گا کہ یہ کام برا ہے، اس کو چھوڑ دو، تو وہ اس کو چھوڑ دے۔ فرمان برداری اور اطاعت گزاری اسی میں ہے، اور مالک کی وفاداری اسی میں ہے کہ جو مالک کہے وہ کام کرے اور جو مالک کہے وہ کام نہ کرے۔ اگر مالک کہتا ہے یہ کام برا ہے تو، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ نہیں یہ میں کام کروں، مالک کہتے ہیں یہ کام نہ کرو، تو مجھے اپنے مالک کی بات ماننی پڑے گی۔ اگر میں اپنے مالک کی بات مانتا ہوں، بے شک مجھے وہ چیز پسند ہے، لیکن مالک کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام برا ہے، تو اسے وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مالک کہتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ اچھا کام ہے، میرا دل نہیں مانتا، مجھے اس میں اپنا نقصان نظر آ رہا ہے، مالک کا حکم ہے کہ یہ کام کرنا ہے، بے شک اس میں میرا نقصان ہو، لیکن مجھے وہی کام کرنا چاہیے جس کا مجھے مالک حکم دیتا ہے۔ اگر میں مالک کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا ہوں تو پھر اس کافر میں اور مجھ میں کیا فرق ہوگا؟ دوسری طرف ایک جو کافر ہوتا ہے تو وہ اپنے مالک کی وہ بات نہیں مانتا، جو مالک کہتے ہیں یہ کرو، وہ کہتے ہیں نہیں میرا دل تو یہ کرتا ہے میں یہ کروں گا، مالک کہتے ہیں یہ نہ کرو، وہ کہتے ہیں نہیں میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ میں یہ کروں، اس میں میرا فائدہ ہے۔ تو یہ علم اور یہ عمل ہے جس کی وجہ سے مسلمان خدا کا پیارا بندہ ہوتا ہے اور اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اور خدا اس کو عزت والا کہتا ہے۔ دوسری طرف کافر یہ علم ہی نہیں رکھتا، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا عمل بھی یہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ خدا کا جاہل اور نافرمان بندہ ہوتا ہے اور خدا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اب آپ خود انصاف سے کام لیں کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو مگر ویسا ہی جاہل ہو جیسا ایک کافر ہوتا ہے، اسی طرح کا، نہ اس نے علم حاصل کیا نہ اس نے اطاعت کی۔ علم کے بغیر اطاعت کیسے ہو سکتی ہے جب اس کو علم ہی نہیں ہے، اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ میں نے صراط مستقیم جو ڈھونڈنا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صراط مستقیم ہے؟ علم ہوگا تو اس سے پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ صراط مستقیم ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر اس چیز کا علم ہی نہیں ہوگا تو پھر کافر میں اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ پھر تو وہ اسی طرح کا نافرمان ہے جیسے وہ کافر ہوتا ہے۔ تو محض نام اور لباس اور کھانے پینے کے فرق کی وجہ سے وہ کافر کے مقابلے میں کس طرح افضل ہو سکتا ہے اور کس بنا پر دنیا اور آخرت میں خدا کی رحمت کا حقدار ہوگا، یا کیسے ہو سکتا ہے وہ؟ اسلام کسی نسل یا خاندان یا برادری کا نام نہیں ہے کہ میں یہ سید خاندان سے ہوں، میں پٹھان خاندان سے ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں، میرا خاندان بہت اونچا ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں، یعنی خدا کو جو زیادہ پہچانتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں وہ زیادہ فرما بردار ہے، جو اللہ کا زیادہ فرما بردار ہے اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ وہ جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، ڈرے گا کہ اس وقت جب اس کو پتہ ہوگا کہ یہ کام میں صحیح کر رہا ہوں، یہ کام میں غلط کر رہا ہوں، اس کو صحیح، سچ اور جھوٹ، باطل اور کفر کا جب امتیاز ہی نہیں ہوگی تو وہ کیسے اس چیز کو ڈفرینشیٹ کرے گا کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے؟ اور پھر وہ کیسے فرما برداری کرے گا جب اس کو سچ اور جھوٹ کا پتہ نہیں ہے، صحیح اور غلط کا پتہ نہیں ہے؟ تو پھر وہ خدا کا وہ فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
ایک بت پرست گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس کا باپ بت فروش تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام کو علم اللہ نے دیا، انہوں نے خدا کو پہچانا اور اللہ نے انہیں امتوں کا امام بنا دیا، ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ دوسری طرف نوح علیہ السلام کا بیٹا، ایک نبی کے گھر پیدا ہونے والا لڑکا۔ آپ اگر یہ بات سوچیں کہ برادری اور بڑے خاندان، وہ تو نبی کا بیٹا ہے، نبی کے گھر میں پیدا ہوا، مگر اس نے خدا کو نہیں پہچانا اور اس کی نافرمانی کی۔ جب پہچانو گے نہیں تو فرمان بردار تو ہو نہیں سکتے، نافرمانی کرو گے، اس لیے خدا نے اس کے خاندان کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ خاندان نبوت کا خاندان تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، لیکن اللہ نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اسے ایسا عذاب دیا جس پر دنیا آج بھی عبرت کرتی ہے۔ تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ خدا کے نزدیک انسان میں جو فرق ہے وہ علم اور عمل کے لحاظ سے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کی رحمت صرف انہی کے لیے ہے جو اس کو پہچانتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اس کی فرمان برداری کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ صفت نہیں ہے ان کے نام خواہ آپ عبداللہ رکھ لیں، عبد الرحمن رکھ لیں یا کرتار سنگھ رکھ لیں، خدا کے نزدیک ان کا کوئی فرق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، اور ان کو اللہ کی اس رحمت سے کوئی حق پہنچتا ہی نہیں ہے۔ ہم اور تم اپنے آپ کو ہم سب مسلمان کہتے ہیں، اور تمہارا اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ مسلمان پر خدا کی رحمت ہوتی ہے، مگر ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیں، کیا خدا کی رحمت تم پر نازل بھی ہو رہی ہے؟ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے جو حالات ہیں، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہی ہے، کیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو رہی؟ کیونکہ جب اللہ کا فرمان بردار ہوگا، مالک کا وفادار ہوگا، تو مالک اس پہ عنایت کریں گے۔ اب اگر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مالک کے وفادار ہیں، بہت عبادات کرتے ہیں، بڑیاں نیکیاں کرتے ہیں، تسبیحاں پھیرتے ہیں، نمازیں لمبی لمبی پڑھتے ہیں، ہمارے ماتھوں پہ بڑے نشان پڑے ہوئے ہیں، ماتھے گھس گئے ہیں، یہ اتنا کام کرنے کے باوجود پھر ہمیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ ہم مالک کے وفادار ہیں، تو کیا مالک ہم پہ ان وفاداریوں کا صلہ دے رہا ہے ہمیں؟ کیا ہم اس کی رحمت میں ہیں؟ کیا اللہ کی رحمت ہم پہ نازل ہو رہی ہے؟ آخرت میں تو جو کچھ ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا، مگر اس دنیا میں تمہارا جو حال ہے اس پر نظر ڈالنی ہے۔ کبھی آپ نے کبھی اپنا گریبان کھول کے دیکھا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے پوری عالم اسلام میں مسلمانوں کی کتنی آبادی؟ ارب کے حساب سے اربوں میں سے ہوگی، لیکن جو حشر آج مسلمان قوم کے ساتھ ہو رہا ہے پوری دنیا، کیا وہ دوسری قوموں میں ایسا ہو رہا ہے؟ اگر ہمارے ساتھ یہ برا سلوک کیا جا رہا ہے تو کیا ہم اللہ کے واقعی وفادار ہیں، فرما بردار ہیں؟ اگر نہیں ہو رہا، ہم پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے واقعی وفادار نہیں ہیں۔ ہم نے یہ دکھاوا اور یہ منافقت بھری ہوئی ہے، منافقت ہے، ہم وہ کام ہم نہیں کرتے ہیں، ہم دکھاوے کے کام کرتے ہیں، ورنہ اتنے مسلمان پوری ورلڈ میں، اور حاکم سپر پاور امریکہ ہے، روس ہے، فلان ہے، فلان ہے، چائنا ہے، کیوں؟ کہ مسلمان اللہ کا فرما بردار ہے، اس کا مطیع ہے، تو پھر یہ سزا ہے یا کیا ہے؟ عذاب ہے اس دنیا میں، تو اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں دور کیا ہوا ہے۔ ہاں، اس لیے کہ ہماری گردنیں ان غیروں کے آگے جھکتی ہیں، ہم نے ان غیروں کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں، ہم ان کے در کے غلام ہیں، اسی لیے ہماری عزت نہیں ہے، اسی لیے ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں، ہماری عزتیں خاک میں مل رہی ہیں۔ تمہارا ہاتھ جو کبھی اونچا ہوتا تھا، تمہیں
کوئی ہاتھ ڈالنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ مسلمان تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم کے خاک ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کی اصل احکامات جو ہمیں حکم ہوا ہے، قرآن جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا۔ پڑھ رہے ہیں، میں 10 سپارے پڑھتا ہوں، میں 20 پڑھتا ہوں، میں نے حفظ کیا ہوا ہے۔ آج جی مصر سے جی ایک جماعت آئی ہے قاریوں کی، بڑے اونچی اونچی جناب کان پہ ہاتھ رکھے ہوئے اور بڑی کرتیں اور سر لگائے ہوئے ہیں قرآن کو۔ یہ قرآن اسی مقصد کے لیے نازل ہوا تھا؟ یا اس طرح کے نماز تراویح میں جس طرح قرآن مولوی صاحب ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے جو ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، 500 600 1000 10,000 بندہ کھڑا ہوتا ہے، ان کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے، اور سننے والے کو تو پہلے ہی ماشاءاللہ بدھو کے بدھو کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ اتنا قرآن مجید دنیا میں جتنی تلاوت قرآن مجید کی جاتی ہے، اس سے زیادہ کسی کتاب کو نہیں پڑھا جاتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ اسی کتاب کو پڑھا جاتا ہے، لیکن بغیر سمجھے۔ ایک چھوٹا بچہ بھی اگر کوئی اپنے نصاب کی کتاب پڑھ رہا ہو تو وہ سمجھ کے پڑھ رہا ہوگا، وہ پڑھے گا تو اس کو سمجھے گا کہ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، الف انار بے بکری پڑھ رہا ہوں۔ لیکن قرآن کو ہم نے بغیر سمجھے، بس یہ 400-500 سال بعد ایک نے کسی مولوی نے جناب یہ بات جناب کسی لوگوں کے دلوں میں یہ ڈال دی اور کتابوں میں لکھ دی کہ جی قرآن کو بس پڑھیں اور ثواب، پڑھیں اور ثواب، اور انہوں نے کہا جی بس پڑھیں اور ثواب۔ سمجھنا نہیں ہے، اور جب سمجھو گے نہیں تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا تم اپنے مالک کی کس طرح اطاعت کرو گے، کس طرح فرمانبردار بندے بنو گے؟ تعلیمات علم ہم نے حاصل ہی نہیں کیا، اور ہم خدا کے وفادار، اور پھر وفاداریاں تو یہ ہے نا ہماری، لتر تو ہمیں پڑھ رہی ہیں، ماریں پڑھ رہی ہیں۔ پوری دنیا میں جتنا مسلمان ذلیل و خوار ہے، اس سے زیادہ اور کوئی قوم ذلیل و خوار نہیں ہے۔ قرض داری، افلاس، بھوک، قتل و غارت، یہ مسلمان ہے۔ اگر یہ رحمت ہے بھئی، اگر یہ رحمت نہیں ہے بلکہ کھلا ہوا غضب ہے اللہ کا، اس لیے کہ ہم اللہ کے فرمان بردار ہی نہیں ہیں۔ فرمان بردار بندے بنیں گے تو پھر اللہ کی رحمتیں ہم پر ہوں گی۔ یہ تو کھلا اللہ کا غضب ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس پہ خدا کا غضب نازل ہوا ہے۔ مسلمان اور ذلیل ہو، مسلمان اور غلام ہو، یہ تو ناممکن بات ہے۔ جب مسلمان خدا کا محبوب ہوتا ہے تو خدا کا محبوب دنیا میں ذلیل و خوار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ تمہارا خدا ظالم ہے؟ تم تو اس کا حق پہچانو، اس کی فرمان برداری کرو، اور وہ نافرمانوں کو تم پر حاکم بنا دے، اس کے معاوضے میں تمہیں سزائیں ملیں جو ہمیں مل رہی ہیں۔ اگر تمہارا ایمان ہے کہ خدا ظالم نہیں ہے، اور واقعی خدا تو ظالم نہیں ہے، کیسے وہ ظلم کر سکتے؟ یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ خدا ظالم نہیں ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا کی فرمان برداری کا بدلہ ذلت سے نہیں ملتا۔ ہم فرمان بردار ہوں گے تو ہمیں عزت ملے گی۔ آپ دیکھ لیں، کسی مالک کا ایک غلام ہے، مالک بلاتا ہے، وہ ادب سے حاضر ہوتا ہے، سر جھکائے کھڑا رہتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کے حکم عدولی نہیں کرتا، تو پھر مالک اس پہ خوش ہوتا ہے، اس پہ انعامات کی بارش کرتا ہے، اس کی تنخواہوں میں اضافہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اس کی روزی بڑھا دیتا ہے۔ دوسری طرف اگر ایک ملازم ہو، مالک بلائے اس کو، وہ آئے تو بس اس طرح بات مالک ہے کہ یہ کام کرو، وہ کہ میں وہ نہ کرے، کہ نہیں اس میں اس کا دل نہیں چاہتا، تو پھر وہ مالک اس پہ کیسے رحم کرے گا؟ اس پہ کیسے عزت اس کو ملے گی؟ اس پہ تو پھر ذلت ہوگی۔ اسی لیے ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم شناختی کارڈ میں ہمارا نام لکھا ہے ہم مسلمان ہیں، میرا نام عبدالغفار ہے، میرا نام عبدالستار ہے، میں مسلمان فلاں کے گھر پیدا ہوا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صرف ہم لکھنے لکھانے کے مسلمان ہیں،
خدا کے لیے اپنا نام خدا کی اس لسٹ میں ڈھونڈو، تلاش کرنے کی کوشش کرو جو اللہ کے ہاں لسٹ ہے مسلمانوں کی، اس لسٹ میں شامل ہونے کی کوشش کرو۔ خدا نے تمہارے پاس کتاب بھیجی اور نبی بھیجا تاکہ تم اس کو پڑھ کر اپنے مالک کو پہچانو اور اس کی فرمانبرداری کا حق ادا کرو، اور اس کا وہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا۔ کیا تم نے کبھی یہ سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا نے اپنے نبی کو تمہارے پاس بھیجا تاکہ وہ تمہیں مسلمان بننے کا طریقہ سلیقہ سکھا دے۔ کیا تم نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے نبی نے کیا سکھایا ہے، کیا تعلیم دی ہے، اور کیا ہم اس طریقے پہ پھر چل رہے ہیں؟ جب علم کریں گے، حاصل کریں گے، تو پھر ہم اس کے طریقے پہ چلیں گے نا۔ خدا نے تو کھول کھول کر بیان بتا دیا ہے، سب چیزیں بیان کر دی ہیں کہ کون سے کام ہیں جن کو کرو گے تو دنیا میں عزت ملے گی، فرمان برداری کرو گے تو عزت ملے گی، مقام ملے گا، نافرمانی کرو گے تو دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہونا ہے۔ کیا تم ایسے کاموں سے بچتے ہو جو اللہ نے منع کیے ہیں؟ کیا ہم اپنے اس مالک کی فرمان برداری کرتے ہیں؟ اگر تم مانتے ہو کہ تم نے خدا کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے علم حاصل کیا اور پھر اس کے طریقے پہ چلے، وفاداری تو یہ ہے نا کہ پھر اس کے اس طریقے پہ پیروی کرو، پوری پیروی کرو۔ رسول اللہ کے طریقے کی پیروی اگر نہیں ہے تو پھر اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ مالک نے تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کرنا ہے اور آخرت پہ بھی عذاب اشد۔ وہ دیکھ لو گے کہ آخرت میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ایک مسلمان اور کافر میں علم و عمل کے سوا اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا علم و عمل ویسا ہی ہے جیسے کافر جیسا ہے، کافروں جیسا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہو، کہتے رہو۔ کہنے سے تو مسلمان نہیں بن جاتا۔ کافر بھی قرآن نہیں پڑھتا، نہیں سنتا، نہیں جانتا کہ اس میں کیا احکام نازل ہوئے ہیں، اس میں کیا لکھا ہے۔ یہی حال اگر یہی حال ہم مسلمان کو ہے، اور یہی حال اگر کسی مسلمان کو اس طرح ہو تو وہ کیسے مسلمان کہلائے گا؟ وہ اس لائحہ عمل کو اس نے سمجھا ہی نہیں ہے جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے، جو احکام نازل کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وہ کیسے مسلمان کہلائے گا؟ کافر بھی تو نہیں جانتا نا کہ رسول اللہ کی کیا کیا باتیں تھیں، کیا تعلیم دی ہے رسول اللہ نے، قرآن میں کیا آیا ہے، کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ اگر مسلمان بھی اسی طرح ناواقف ہے تو پھر مسلمان پھر خدا کی مرضی پر چلنے کی بجائے پھر وہ اپنی مرضی پر چلتا ہے نا، پھر وہ خدا کی مرضی تو نہ ہوگی۔ تو یہ تو خود سری اور آزادی کی زندگی گزارنا چاہتا۔ اسلام یا مسلمان صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دکھاوے، تسبیحاں، محفلیں یہ کر لی ہیں اور پھر ہم نے اب سمجھ لیا ہم بڑے مسلمان، بڑے ٹھیکیدار، دین کے حامی ٹھیکیدار ہیں، اور کوئی نہیں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ آپ میری بات یہ نہ سمجھیں کہ میں مسلمان کو کافر بنانے چلا ہوں اور کافروں کو مسلمان۔ میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ میں خود بھی یہ سوچتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ سوچے کہ ہم آخر خدا کی رحمت سے کیوں محروم ہیں، خدا نے ہمیں کیوں اس ذلت میں ڈالا ہوا ہے، ہر طرف سے ہم پر مصیبتیں نازل کیوں ہو رہی ہیں، جن کو ہم کافر یعنی خدا کے نافرمان بندے کہتے ہیں، اور وہ ہم پر غالب کیوں ہیں؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ اور ہم جو فرمان بردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ ہی کرتے ہیں، ہر جگہ مغلوب ہے، ہر جگہ ذلت ہے، ہر جگہ رسوائی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی اس پہ غور کرو، اور جتنا آپ غور کریں گے تو پھر آپ کو یقین ہوتا چلا جائے گا کہ ہم میں اور کفار میں بس نام کا ہی فرق ہے، ورنہ ہم بھی خدا سے غفلت اور بے خوفی اور نافرمانی میں ان سے کچھ کم نہیں ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے ان میں اور ہم میں، مگر اس وجہ سے ہم کسی اجر کے مستحق نہیں ہیں،
بلکہ سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور پھر ان کی پیروی سے ہم اس طرح بھاگتے ہیں جیسے کافر بھاگتا ہے۔ محمد رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں لیکن اس کی پیروی نہیں کرتے۔ رسول کو رسول مانا، رسول کی نہیں مانی۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے، رشوت کھانا، رشوت کھلانا جہنم کا ایندھن بننا ہے، سود کھانا کھلانے والے پہ لعنت ہے۔ لیکن ہم یہ جاننے کے باوجود بھی ہم کفار کی طرح یہ سب کام کرتے ہیں۔ ہو سکتے کفار یا جو انگریز لوگ ہیں وہ جھوٹ نہ بولتے ہوں، لیکن ہم بولتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس پہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، لیکن ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ کام ہم نے وہی کرنے ہیں جو اللہ نے منع کیے ہیں، اس کے رسول نے منع کیے ہیں۔ لام ہم نے بس مسلمان رکھا ہوا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کی نعمت دی گئی لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ کھوئے ہوئے وقار کو، اس عزت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وقت اب بھی ہے، آپ کی نسلیں، آپ کی اولادیں جوان ہو گئی ہیں۔ اب ہم نے تو جو کچھ کرنا تھا کیا، اب بھی وقت ہے، زندگی ہے جتنی، لوٹ آؤ اپنے مالک کی طرف اور وہ علم حاصل کرو اور پھر اس پہ عمل کرو، تب جا کر تمہاری زندگی میں اللہ کی رحمتیں آئیں گی، تمہارے رزق بڑھیں گے، تمہیں مالا مال کیا جائے گا، تمہیں دنیا کی حکومت دی جائے گی۔ کتنی کیسی کیسی قیمتی چیزیں ہم کھو چکے ہیں۔ اگر تم کو ہوش آ جائے اور تم سمجھ لو کہ حقیقت میں بہت قیمتی چیز تھی جو ہمارے پاس سے چلی گئی ہے، اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وما علینا